وسلم نے فرمایا روزہ رکھے. فلیصم، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. کیوں؟ فإنہ لہ وجاء، آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان نکاح کا اہل ہو جائے تو پھر اس کی فرمانے کا مطلب یہ اس کی شہوتیں ابھر جاتی ہیں. جسم خواہش کرتا ہے کہ نکاح ہو، نکاح کے تقاضوں کی تکمیل ہو. آقا فرماتے ہیں اب اس خواہش کو توڑنے کے لیے، شہوتوں کو ختم کرنے کے لیے، شہوتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے تمہیں روزہ رکھ لینا چاہیے. کیونکہ جب تم روزہ رکھو گے تو روزے کے اندر اللہ نے یہ استطاعت رکھی ہے، یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ شہوتوں کو مار دیتا ہے، عارضی طور پر شہوتوں کو روک دیتا ہے، شہوتوں پر قابو کر لیتا ہے. یہ روزے کی فضیلت ہے، یہ روزے کی صلاحیت ہے، یہ روزے کی برکت ہے. حضرات گرامی، آپ اندازہ لگائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح والوں کو جو نکاح کے قابل ہو چکے لیکن نکاح نہیں کر رہے ہیں، انہیں کیا مشورہ دیا ہے، انہیں کیا نصیحت عطا فرمائی ہے؟ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. پرہیزگاری کیسی؟ کہ رات رات بھر نفل پڑھیں، تہجد میں مصروف ہو جائیں. روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. آپ کو روزہ رکھنے سے جو شہوتوں کو مارنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وہ صلاحیت نماز میں بھی نہیں ہے، اور وہ صلاحیت کسی اور نفل، تہجد وغیرہ کسی اور عبادت میں بھی نہیں ہے. شہوتوں پر ڈائریکٹ اٹیک جو ہوتا ہے، شہوتوں پر براہ راست جو قابو انسان پا سکتا ہے، اس کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ روزہ ہے. روزہ اس مسئلے میں جو ہے نماز سے بھی فوقیت رکھتا ہے. بلا شبہ نماز کے بارے میں فرمایا گیا، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز بری باتوں سے روکتی ہے، منکرات شرعیہ سے روکتی ہے. لیکن نماز گویا کہ ایک داعی ہے، آپ کو ایک انویٹیشن دیتی رہتی ہے، پیغام دیتی رہتی ہے. نماز پڑھ رہے ہو، اب جب تم نماز پڑھو گے تو گناہوں میں نہیں لگے رہو گے. یہ نماز کی جو ہے تقاضے ہوتے ہیں. نماز میں انسان مصروف ہوتا ہے تو گناہوں سے دور ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی نماز سے دور ہو جائے تو پھر شہوتوں کا غلبہ ہو سکتا ہے. لیکن جب ایک انسان اللہ رب العالمین کے نظام کے مطابق صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جب اپنے آپ کو روزے کے اندر مصروف رکھتا ہے تو دن کا اکثر حصہ وہ اپنے آپ کو شہوتوں سے روک لیتا ہے، اپنی شہوتوں کو مارتا ہے، اپنی خواہشات نفس کو کچلتا ہے، اپنے نفس پر ضبط پیدا کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو حاصل کر لیتا ہے. اور جب یہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 30 دن 29 دنوں تک جب مسلسل یہ پریکٹس ہوتی رہتی ہے، مسلسل جب یہ مشق ہوتی رہتی ہے، انسان سیکھ جاتا ہے کہ کیسے حلال چیزوں سے اپنی خواہشات، حلال چیزوں کے حوالے سے اپنی خواہشات کو دبایا جائے، کیسے جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، عام دنوں میں حلال ہے، ان سے کیسے روکا جائے، اپنے آپ کو کیسے روکا جائے، یہ انسان سیکھ جاتا ہے. جو انسان ایک ماہ بھر اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روکنے پر قابو پا جائے تو پھر اس کے لیے کیا مشکل ہوگا اسے ایک ماہ کے گزرنے کے بعد اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہ روک سکے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. اس لیے رمضان کے جو روزے ہیں وہ دراصل پریکٹیکل اسلام کو سیکھنے کے لیے ہیں، ہمیں عملی طور پر متقی بننے کا جو ہے موقع فراہم کرنے کے لیے ہے. ہم تقوی کے درس پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن تقوی حاصل نہیں ہوتا. تقوی حاصل ہوتا ہے تو روزے سے ہوتا ہے. تقوی کی پریکٹس روزہ کرا دیتا ہے. یہ بہت بڑا فائدہ ہے جو روزے کا ہے کہ وہ، اور یہی مقصد ہے روزے کا کہ انسان تقوی کی طرف بڑھے، پرہیزگاری کی طرف بڑھے. یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے. حضرات گرامی، میں عرض کرنا چاہوں گا ہمارے وہ بھائی حضرات جو طرح طرح کی لتوں میں مصروف ہیں، طرح طرح کی لعنتوں میں گرفتار ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی خراب عادتوں کو لے کر، یا پھر بد نظری کی غلط عادتوں کو لے کر، یا مشت زنی وغیرہ اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کر کے اپنی جسمانی طاقتوں کو برباد کرنے کی لت کو لے کر آج جو ہے باقاعدہ طور پر پورے سوشل میڈیا کا، سوشل پلیٹ فارمز کا غلط استعمال کرتے ہوئے حرام کاریاں باقاعدہ بچوں کو سکھائی جا رہی ہیں. نوجوانوں کو علم شریعت سے واقفیت نہیں ہے، شرعی احکام سے واقفیت نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے احکام سے واقفیت نہیں ہے. اب جو کچھ مل رہا ہے یوٹیوب کے ذریعے، سوشل پلیٹ فارمز کے ذریعے، بغیر یہ جانے کہ اسلام میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہاں سے جو پروسا جا رہا ہے، جو سرو کیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوان ان گناہوں میں لگ جا رہے ہیں. آج اسکولوں کے بچے آپس میں مشت زنی کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ کا استعمال کر کے زناکاری کی باتیں کر رہے ہیں. ایک دوسرے بچے ایک
حرام کاری کی لعنتیں منتقل کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پر سکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو درس دے رہے ہیں، ایسا کرو بڑا مزہ آئے گا، ایسا کرو بڑا لطف آئے گا۔ حضرات گرامی، حرام کاری کی اس پورے جو شباب کا جو دور ہے، اس پورے دور میں وہ جو نوجوان جو چاہے ان حرام کاریوں میں ملوث ہوں یا پھر جو گٹکے تمباکو کی لعنتوں میں گرفتار ہیں، اپنی صحت کا جنازہ وہ بھی نکال رہے ہیں اور اپنی صحت کا جنازہ یہ بھی نکال رہے ہیں۔ بہت سارے نوجوان بولتے ہیں ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوٹتا نہیں ہے۔ رمضان کریم کا مہینہ ہے، آپ کو چھوٹنے کا اور چھوڑنے کا بڑا عظیم موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ تقویٰ اور یہ رمضان کریم کے روزے جو تقوی کی دولت سے آپ کو مالا مال کرتے ہیں، آپ کی جسم کی صحت کے ضامن ہے، آپ کی جسم، آپ کی ہیلتھ کی بہتری کے ضامن ہے، آپ کو صحت مند بنانے کی ضمانت لیتے ہیں۔ رمضان کریم کے روزوں کو پابندی سے ان کا اہتمام کیا جائے، نیتیں سدھاری جائیں، اپنے ذہن کو سدھارا جائے، اور جو کوئی بھی جس کسی بھی غلط خواہش میں لگے ہوئے ہیں، غلط خواہشات، نفسانی خواہشات کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ توبہ کریں، رمضان کے روزوں سے استفادہ کریں اور اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی، یہ عظیم وقت ہے نوجوانوں کو اپنی زندگی کے سدھارنے کا۔ وہ تمام لوگ جو آج بہت سارے نوجوان محسوس کر رہے ہیں کہ یقیناً گٹکے تمباکو وغیرہ کی لعنتیں نہ صرف اس کھانے والے کے لیے تباہی کا باعث ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پورے اس کے گھر کے لیے بربادی کا باعث ہے۔ ایک چچا اگر گٹکا کھاتا ہے تو وہ اکیلا نہیں کھاتا ہے بلکہ اپنے بھتیجوں اور بھانجوں کو، پوروں کو گٹکا کھانے کا درس دیتا نظر آتا ہے۔ آج آپ جو کر رہے ہیں، یاد رکھیں ہمارے بچے، ہماری نسلیں ہمارے لیکچر تو سنیں گی لیکن کام وہ کریں گی جو کام ہم کرتے ہیں۔ ہم پریکٹیکل کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچے اس کو فالو زیادہ کرتے ہیں بجائے ہمارے لیکچروں کو فالو کرنے کے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ غلط عادت ہے نا، میں کر رہا ہوں، میرے بچے نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ کیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ایک باپ شراب پیتا تھا، آج بچے شراب پینے لگے ہیں۔ ایک باپ گٹکا تمباکو کھاتا تھا، آج بچے کھانے لگے۔ ماموں کھاتے ہیں، بھانجے سے منگواتے ہیں، پھر وہ دن بھی آتا ہے بھانجا بھی گلیوں میں چھپ چھپ کر کھانے لگ جاتا ہے۔ یہ جو ہم بدترین انداز میں نشے کی لعنتوں کی طرف جو ہے بڑھ رہے ہیں، یہ گٹکا تمباکو کی لت کیا ہے؟ یہ بھی ایک طریقے کا نشہ ہے اور بدترین نشہ ہے، اور اس کے علاوہ صحت کا جو جنازہ نکال رہے ہیں اور مرض کا جو پورا ماڈل اور مرکز بن رہے ہیں، چلتی پھرتی تڑپتی لاشیں اگر آپ کو دیکھنی ہو تو گٹکے تمباکو والوں کو دیکھ لیجئے۔ وہ آج سلامت ہیں لیکن آگے جا کر ان کا کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا، وہ انداز بیان جو ہمارے الفاظ بیان ہیں اس سے بھی بدتر ہے۔ اور یہ ساری باتیں آج بالکل نگاہوں کے سامنے آ چکی ہیں، ہم مجھ سے بہتر آپ بھی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ نوجوان اپنی جو زندگیاں سدھارنا چاہتے ہیں، صحت کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، بری لتوں کو چھوڑنے کے اعتبار سے، لعنتوں میں گرفتار ہیں، حرام کاریوں میں گرفتار ہیں، اگر وہ ان تمام لعنتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، رمضان کا اس سے استفادہ کیجیے۔ رمضان ہماری دین کی بھلائی کا بھی ضامن ہے اور ہماری دنیا، ہماری ہیلتھ اور ہماری صحت کا ضامن ہے۔ اور یہ بات میں کہی، ہمارے اور آپ کے آقا حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ آقا نے فرمایا ہے سومو تصحو، روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، روزے رکھو تمہاری صحت تمہیں واپس مل جائے گی۔ آج جیسے رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے، نئے بیمار مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں لوگوں کے سامنے ذکر کر کے آج بالکل عام ہوتا جا رہا ہے روزے چھوڑنا۔ اچھے خاصے ہٹے کٹے انسان ہیں، مضبوط جوان ہیں، جب گاڑی چلاتے ہیں اپنے آپ کو ہیرو سے کم نہیں سمجھتے، سڑکوں پر چلتے ہیں تو بہترین پہلوان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کریم آتا ہے تو بولے وہ گیسٹرک کا پرابلم ہے، وہ کڈنی کا یہ مسئلہ ہے، وہ جو ہے ہارٹ کا وہ مسئلہ ہے۔ یہ طرح طرح کے مسائل، سال بھر 11 مہینے آپ وقت کے سب سے بڑے بہادر ہوتے ہیں، وقت کے بہترین ہیرو ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے زیرو بن جاتے ہیں۔ یہ ہیلے بہانے، یہ جو بیان بازیاں ہیں، یہ آپ کے نفس کو تو مطمئن کر سکتی ہیں لیکن یہ ہیلے بہانے اللہ کے یہاں چلنے والے نہیں۔ اسلامی ریاست اگر ہوتی تو یہ جتنے نوجوان آج روزے چھوڑتے نظر آتے، یہ سب آپ کو رمضان کے مہینوں میں جیلوں میں مقید نظر آتے۔ حضرات گرامی، رمضان کے روزے شعار دین ہیں، شعار اسلام ہے۔ جس طرح مسجد شعار اسلام ہے، اس کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اسی طرح رمضان کے روزوں کی حفاظت اور رمضان کے روزوں کا اہتمام دین کی حفاظت ہے، شریعت کی حفاظت ہے، اسلام کا شعار ہے۔
हरगिज हरगिज कोई सोचे भी ना कि वो रोजा छोड़ डाले। हाँ, कुछ सूरतें जरूर हैं, कुछ बीमार जरूर हैं जिन्हें छूट दी गई है, लेकिन कौन से बीमार हैं, किन बीमारियों में छूट है, कौन सी हालतों में छूट है, ये फैसला ना आप कर सकते हैं ना आपके डॉक्टर साहब कर सकते हैं। कई डॉक्टरों से मिलने के बाद, जो माहिर फिक्र हैं, जो वाकई मुफ्ती हैं, उन लोगों से मिले, तब जाकर आप फैसला कर सकते हैं कि वाकई आपके अंदर ऐसी हालत है कि आप रोजा छोड़ सकते हैं या नहीं। कोई एक डॉक्टर साहब बोल दिए बस छोड़ दो तो छोड़ दिए, ये नहीं चलेगा। अल्लाह उसके रसूल ने इसे शियार इस्लाम कहा है, ये रुकने इस्लाम है, दीन का सुतून है, इसे हल्के से न लें। और फिर दूसरी तरफ इसके फायदे देखें, इसकी अजमतें देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितने इनामात रोजों पर मुकर्रर फरमाए हैं। इन वक्त नहीं कि इनकी तफसील में मैं जाऊं। अर्ज ये कर रहा था, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है इन रोजों से इस्तेफादा करें। ये रोजे न सिर्फ हमारे लिए आखिरत की भलाई का जरिया है, हमारे लिए सवाब और आमाल की खूबियां हासिल करने का जरिया है। ये रोजे न सिर्फ बरकतें हासिल करने का जरिया है, ये रोजे न सिर्फ मग़फ़िरत और रहमत इलाही को हासिल करने का जरिया है। जितनी हरामकारियां हैं, जितनी बदकारियां हैं, जितनी बदनिगाहियां हैं, इन तमाम लानतों से अपने आप को छुटकारा दिलाने का जरिया है। अगर किसी को कोई मोबाइल की लानतों में गिरफ्तार है, अपनी निगाहों पर काबू नहीं है, मोबाइल की लानतों में गिरफ्तार है, तरह तरह के जो है सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हरामकारियों में मुलव्विस है, ये महीना है, आप उस बुरी लानत से छुड़ा सकते हैं अपने आप को, उस बुरी लानत से बचा सकते हैं आप आपको। आप सोचें, अगर आप दिन के जो है 14 से 16 घंटे अगर आप अपनी हिफाजत कर ले रहे हैं, तो दिन के अक्सरी हिस्से पर आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो बकिया हिस्से पर क्यों नहीं कर पाएंगे? बशर्ते कि आप रमजान को वैसा गुजारें जैसा गुजारने का इस्लाम ने हुक्म दिया है। मगरिब तक रोजे में दिन गुजर जाता है, इफ्तारी होती है, इफ्तारियों पर कंट्रोल की जरूरत है, इफ्तार पार्टियों पर भी कंट्रोल की जरूरत है। हजरत गिरामी, अपने आप को बचाइए इफ्तार पार्टियों से और इफ्तार पार्टियों के एहतमाम से। कौम को जरूरत इफ्तार पार्टियों की न कल थी, न आज है, न कल रहेगी। हर किसी के घर में इतना कुछ मैसर होता है कि आदमी आराम से इफ्तारी कर लेता है। इफ्तार पार्टियों का सरमाया बजाय पेट भरे लोगों को जो है इफ्तारी कराने के बजाय, मैं पेट भरा बोल रहा हूं, मतलब ये नहीं कि इफ्तारी के वक्त उनका पेट भरा होता है। अगर आप उनकी इस्तेताअत देखें तो यकीनन उनके पास इतना होता है कि वो चाहे तो घर में खा लें, चाहे तो जहां भी जहां रहें वहां वो अपना पेट भर सकते हैं। ऐसे लोगों को कि जो अपनी पेट भरने की इस्तेताअत रखते हैं या उनके घर में गुंजाइश है, ऐसे लोगों को इफ्तारी करवाने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि मुआशरे के उन गरीबों तक पहुंचा जाए जो गरीब अपने राशन का इंतजाम करने के लिए जो तरसते रहते हैं, फिक्रमंद रहते हैं, ईद की खुशियां उन्हें मैसर नहीं होती हैं। ऐसे लोगों को ढूंढा जाए और हर मोहल्ले में ऐसे लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। मुसलमानों की 70% से ज्यादा आबादी आज खत्ते गुर्बत से या तो करीब है या उसके नीचे जिंदगी गुजार रही है। इफ्तार पार्टियों पर सरमाया लगाने के बजाय ऐसे गरीबों तक और ऐसे हकदारों तक पैसा पहुंचाया जाए, राशन पहुंचाया जाए, ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है। और उसके अलावा रोजे सेहत का बाइस कब है, सेहत की जमानत कब है? जबकि हम रोजों के बाद अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल न कर दें। जैसे ही इफ्तारी का वक्त आता है तो जितना दिन भर अपने आप को बचाया था, हम चाहते हैं कि 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पेट भर दिया जाए। फिर रोजे का फायदा क्या है? आप दिन भर भूखे रहे, उससे आपके जिस्म को जो फायदे हासिल होने वाले थे वो फायदे कैसे हासिल करेंगे? और फिर खाने का जो सिलसिला शुरू होता है, जब इफ्तारी के बाद से मगरिब के बाद से जो सिलसिले शुरू होते हैं, रात में सोने तक वक्तन फवक्तन एक के बाद एक आइटम, एक के बाद एक डिश जो परोसी जाती है, सर्व की जाती है, ये रोजों के मकासद के खिलाफ है, ये रोजों के तकाज़ों के खिलाफ है। हमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। और हज़रात गिरामी, सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है हम रोजे रखकर अपने जिस्म को और अपनी दीनदारी की हिफाजत करें और